تیسرے آسمان کا دروازہ کھٹکایا جا رہا ہے، یہاں پہ بھی وہی جملہ کہہ کے استقبال کیا گیا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے بتلایا، میں نے یوسف سورہ یوسف آپ کو پتہ مسلمان پڑھتے بھی ہیں، ان کے حسن کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ اتنے خوبصورت تھے، عورتوں نے نظر کو اٹھایا، چہرے پہ ٹک گئی اور چہرے سے ہٹ نہ سکی، اتنے خوبصورت ہیں، انگلیاں کٹ گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حسن کی ایک بات بیان کر کے واقعہ معراج کی رات کے آمد کے اوپر بھی یہ بات بیان کرتے ہیں، میں نے یوسف کو دیکھا، یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ گویا آدھی دنیا کا حسن انہیں عطا کر دیا گیا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہاں پہ محدثین نے بڑے بڑے عمدہ باب بیان کیے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا جو واقعہ معراج تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے، ایک ایک لمحے کے اوپر رہنمائی موجود ہے کہ استقبال کیوں ہو رہا ہے، استقبال کرنے والے یہ چند نبی کیوں ہیں، جب پوری زمین کے اوپر سارے نبیوں کو اتارا گیا تھا تو آسمان کے اوپر سارے نبیوں سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ ان سارے سوالات کے جواب علماء نے واقعہ معراج کی تفصیلات میں دے دیے ہیں۔ یہاں پہ محدثین نے کچھ باب بندے ہیں، ان میں سے ایک بات دو باتیں کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کی یہ تکریم کی، عزت کی اور کہہ دیا کہ یوسف ایسے ہیں جیسے آدھی دنیا کا حسن انہیں عطا کر دیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بھی یوسف سے اعلیٰ تھا، ظاہر بھی یوسف سے خوبصورت تھا۔ بتائیے دنیاوی تاریخ کے اندر کوئی ایسا انسان گزرا ہے کہ جس کے اخلاق کی بات تو ہو، ایمان کی، اعمال کی بات تو ہو، لیکن بتائیے کوئی ایسا بھی گزرا ہے کہ جس کو صرف دیکھا ہو اور دیکھ کے کہا ہو کہ میں نے اس جیسا چہرہ نہیں دیکھا، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں؟ کون ہے یہ؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک عربی شاعر نے نبی کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے دھنگ رہ گیا اور دل سے کتنا خوبصورت عربی شعر کہا جس کی ٹرانسلیشن یہ ہے، اللہ کی قسم یہ روشن اور چمکدار چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی بات کو سمامہ والی حدیث کے اندر ذرا غور کیجئے، پلر سے باندھا ہوا لمبا چوڑا واقعہ علامہ شہید اس کو بڑی عمدگی سے بیان کیا کرتے تھے۔ یہ ماما کا گورنر ہے، پلر سے باندھا ہوا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں میری طرف دیکھ، دیکھنے سے انکار کرتا ہے، اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، چند الفاظ بھی کہتا ہے، باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو آزاد کر دیا جائے، آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر اپنی بات خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا ایک شخص ہے جو چاہتا ہے میں صرف اس کا چہرہ دیکھ لوں، چلو دشمن ہی صحیح، چہرہ یاد تو رہے گا، میں اس کا چہرہ دیکھ کے ہی چلا جاؤں۔ کہتے ہیں رسول اللہ کے چہرے کے اوپر نظر پڑی، دوسری نظر جھک گئی، اب آنکھیں نیچے کر کے مجھے تو آزاد کر دیا گیا ہے، میں مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگ رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں تیزی سے کہ نکلوں، مجھے آزاد کر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں جتنی تیزی سے مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگا، دگنی تیزی سے دوبارہ مسجد النبوی میں بھاگتا ہوا آیا۔ رسول اللہ نے کہا کہاں آئے ہو سمامہ، تمہیں تو آزاد کر دیا گیا ہے۔ سمامہ نے کہا اے رسول اللہ، اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے، جب سے آپ کے چہرے کو دیکھا ہے دل سے یہ آوازیں نکل رہی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بتائیے چہرے کو دیکھ کر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ۔ اللہ کی قسم ممکن نہیں 7 سمندر سیاہی بن جائیں، پوری زمین کے درخت قلم بن جائیں اور رسول اللہ کی نعت کو لکھنا شروع کریں، کوئی بھی رسول اللہ کی نعت کو لکھنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حق کیا ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوق میں اگر سب سے افضل کسی کو بنایا گیا تو آمنہ کے لال کو بنایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال آسمان پہ بھی ہو رہا ہے۔ میں اور آپ حقیقت میں اس نعمت سے غافل ہیں۔
اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی باسط کو، رسول اللہ کے بھیجنے کو ایک نعمت کہتا ہے قرآن پاک میں، بلکہ نعمت سے بھی بڑی بات اللہ نے کیا کی ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ احسان کہتا ہے، تیرے اور میرے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا۔ ہم جیسا احسان فراموش بھی کوئی نہیں ہوگا کہ رسول اللہ کو بھیجنا اللہ کا احسان ہے۔ ہم نے اس احسان کی کیا قدر کی ہے؟ احسان فراموشی کی ہے۔ رسول اللہ کو دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا گیا، ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے دین کو غالب کرنے کی بات مت کیجئے، عالمی استعمار حرکت میں آ جائے گا، ڈنڈا چل جائے گا، گرفتاریاں ہو جائیں گی۔ رسول اللہ آئے دین کو قائم کرنے کے لیے، انفرادی طور پہ بھی اور معاشرے میں اندر بھی۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم دین غالب آنے کے لیے آسمان سے نازل ہوا ہے۔ یہ آپ کی اور میری کوتاہی ہیں کہ آج ہم پوری دنیا میں مغلوب ہیں۔ یہ آپ کی اور میری کوتاہیاں ہیں، یہ آپ کی اور میری کوتاہیاں ہیں۔ ہم تو 5 وقت جو انفرادی سطح کے اوپر بھی اسلام قائم کرنا ہے اس کے اوپر پورے نہیں اترتے۔ 5 وقت ان ٹائم نماز پڑھنا، جو پڑھ لے اپنے آپ کو بہت بڑا ولی اللہ سمجھتا ہے۔ جو باتیں فرض ہیں وہ قائم کر کے بھی ہم اپنے آپ کو اولیاء اللہ میں شمار کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو بھیج کو جو احسان کیا وہ یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، نظام اللہ کا چلے گا۔ آپ نظام کی بات کریں گے پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ آپ ذکر اذکار کرتے رہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، 4تھے آسمان کے اوپر آپ کا اسی طرح استقبال کیا گیا۔ جناب ادریس سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان کی طرف گئے، جناب ہارون سے ملاقات ہوئی۔ میرے بھائیوں، حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے سگے بھائی بھی ہیں، اور آپ عالم برزخ میں یہ جو انبیاء کی ترتیب ہے اس حوالے سے بھی محدثین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ عالم برزخ میں اس بھیا ہارون کی جگہ بھی برزخ میں 5ویں آسمان کے اوپر ہے۔ اسی لیے محدثین نے یہ بات لکھ دی۔ یہ بات کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ تیزی سے اس واقعے کے دیگر جزیات کی طرف بڑھا جائے۔ کیا لکھا کہ دنیا کے سارے بھائیوں کے احسان جمع کر لیے جائیں۔ احسانات ایک بھائی کا دوسرے بھائی پہ، آدم سے لے کے قیامت تک کے بھائی، انہوں نے اپنے اپنے بھائیوں پہ جو احسانات کیے، کسی نے خرچہ اٹھایا، کسی نے روزی کا بندوبست کیا، کسی نے شادی کروائی وغیرہ، کسی نے علاج معالجہ کرایا، کوئی اس کے لیے لڑا، کسی نے قتل کا بدلہ لیا وغیرہ۔ یہ سارے احسانات جمع کر لیے جائیں ایک طرف، اور ایک پلڑے میں موسیٰ کا اپنے بھائی کے اوپر جو احسان ہے وہ جمع کر لیا جائے، تو موسیٰ کے احسان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا کہ موسیٰ نے اللہ رب العزت سے اپنے بھائی کے لیے کیا مانگ لیا۔ ہم اپنے بھائی کے لیے مانگ لیتے ہیں فراخ دل ہو نا، کھلے دل والے ہوں، اللہ جو مجھے دیتا ہے میرے بھائی کو بھی دے دے۔ یہ بڑی بات سمجھی جاتی ہے معاشرے میں آج، اپنے بھائی کے لیے وہی دعائیں کرنا جس کے لیے اپنے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور موسیٰ کی قربان جائیں، یہ انبیاء کا ظرف ہوتا ہے، یہ انبیاء کا اخلاق ہوتا ہے۔ موسیٰ نے اللہ کے سامنے کیا ہاتھوں کو پھیلا لیا، ہارون اخی، اللہ یہ ہارون میرا بھائی ہے، اس کے سر کے اوپر بھی نبوت کے تاج کو رکھ دے۔ کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے اس سے عمدہ کیا دعا کی ہوگی، اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی رحم کا ایسا عمدہ ایک یہ نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا موسیٰ، تیرے دل کو ٹھنڈا کیا، تیرے ہاتھوں کو ہارون کے ساتھ مضبوط کیا اور ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ اتنا بڑا احسان ہے ایک بھائی کا کہ اخوت کے اندر دنیا کی تاریخ میں اس سے عمدہ کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اسی لیے جب موسیٰ آئے تھے، ضمنی طور پہ بات آئی ہے، تو ہارون کی آ کے داڑھی پکڑ لی، میں تجھے کہنے کا مقصد یہ تھا نبی بھی میں نے دعا کی، تجھے بنا دیا، اب امت کے اندر بھی چھوڑ کے گیا، یہ پیچھے سے بچھڑے کی پوجا ہو رہی ہے۔ ایک لمبا چوڑا واقعہ، ہارون نے پھر جواب دیا کہ میں تو چاہتا تھا کہ تفرقہ نہ پھیلے، اس لیے خاموش رہا۔ تو یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ تفرقہ نہ پھیلے، اس کی وجہ سے کمپرومائز کر لیا جائے توحید کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔